السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن. جہاں پر عید کی چھٹیاں چل رہی ہیں، لیکن وہاں پر کچھ ایسے ادارے، کچھ ایسے شعبے ہیں جن کی چھٹیاں عید کے روز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر وہ ادارے بند ہو جائیں یا وہ لوگ چھٹیوں پر چلے جائیں تو نہ جانے عام عوام کا کیا ہو. جیسے کہ ہمارے پولیس ہیں، ڈاکٹرز ہیں اور صحافی بھی انہی میں سے چند ہیں کہ اگر وہ اداروں میں سے چھٹیاں ہو جائیں تو آپ کو آگاہ نہیں کر سکتے کہ کیا حالات ہے. اسی طرح آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر حافظ محمد بلند اقبال صاحب. تو عید کے تیسرے روز بھی وہ مسلسل 2 روز ڈیوٹی سر انجام دینے کے بعد آج بھی اپنے ہاسپٹل میں موجود ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ ایک ڈاکٹر کی جو زندگی ہے وہ کتنی ٹف ہوتی ہے، اس میں کتنی آسانی اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو جی ڈاکٹر صاحب بتائیں ہمیں کہ آپ کی جو ڈیوٹی، جیسے مسلسل آپ نے 2 روز بھی ڈیوٹی دی، آج تیسرا روز بھی ہے، تو آپ لوگوں کے بھی گھر والے ہیں، بچے ہیں، فیملی ہیں، تو کیسے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور کتنی آپ کو مشکلات ہیں؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو سب دیکھنے والوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. جی بالکل، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ایسے پروفیشن ہیں جس طرح پولیس والے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، تو میں بینگ اے ڈاکٹر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروفیشن جو ہے خدمت خلق ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمرجنسی بعض اوقات لوگوں کو ہو جاتی ہے. ڈاکٹر شعبہ یہ ایک عبادت ہے اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کوشش کی ہے کہ کریں، اور بڑا ضروری ہے اس میڈیکل سینٹرز کا، ہاسپٹلس کا فعال ہونا. اور ڈاکٹرز کو ظاہر سی بات ہے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. عید والے دن ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے امی ابو بہن بھائیوں کے ساتھ عید کی خوشیاں کو منائے، لیکن عوام کی خدمت یہ سب سے بڑی چیز ہے. کسی کا درد، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، اس کو ختم کر کے جو سیٹسفیکشن ملتی ہے، جو خوشی حاصل ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عید سے بھی بڑھ کے ہے. اور ہم کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ جو بھی مریض ہے ہماری میڈیکل سینٹر پہ آئے یا کہیں بھی میں کام کروں جہاں پہ میں جو مریض میرے پاس آئے، میری اور ہر ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو کے جائے. باقی شفا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ شادی جی نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی اہلیہ ہوں گی، ان کا بھی یہ ہوگا کہ سب لوگوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ بھی چھٹیاں سیلیبریٹ کریں گھر میں، مطلب کہ جو لوازمات پکتے ہیں وہ سب انجوائے کریں، تو آپ کو نہیں فیل ہوتا یہ سب؟ جی ظاہر سی بات ہے، فیل ہوتا ہے. اور یہ میڈیکل سینٹر سے ویسے ایک بہت زیادہ بہتر ہے اور اچھی فیسلٹی ہے یہاں پہ سی اور رضوان بھائی ہیں، ان سے ایک اچھا بڑا تعلق ہے. اور جب بھی انہوں نے مجھے ڈیوٹی کے لیے بلایا تو میری یہی کوشش ہے کہ میں یہاں پہ جاؤں. اور بات آپ کی ٹھیک ہے، میجر مسنگ تو ہوتی ہے. میرا بھی دل کرتا ہے میں اپنی امی ابو کے پاس جاؤں، بہن بھائی میرے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ عید گزارے. لیکن یہ ایک جو پروفیشن ہے یہ بھی ایک عبادت کی طرح ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عید والے دن بھی کسی نہ کسی نے ڈیوٹی تو کرنی ہوتی ہے نا، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مریض ہوتے ہیں جو کہ عید والے دن رپورٹ ہوتے ہیں. اور کیونکہ بہت سے میڈیکل سینٹرز بند ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ایک اچھی فیسلٹی دی جائے، ایک اچھی صحت یا جو بھی میڈیسن ہے، علاج ہے، تو دا بیسٹ آف مائی نالج میں کروں. اور الحمدللہ یہاں پہ کافی پیشنٹ سیٹسفائیڈ ہیں مجھ سے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب عید کا دوسرا روز پاکستان میں بڑے عقیدت کے ساتھ سسرال ڈے منایا جاتا ہے، تو اس دن آپ بھابھی سے کیسے اپنی جان بچاتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے یہ، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو کہے کہ یہ جو کام ہے یہ خدمت ہے. لوگ کافی تکلیف میں ہوتے ہیں، لوگوں کی تکلیف اگر آپ دور کر دیں تو اس سے جو خوشی اور احساس سیٹسفیکشن جو ہوتی ہے، آپ کو جو سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ ہے. لیکن سسرال ڈے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے. تو پھر بھابھی سے بخشش مل جاتی ہے عید کے دوسرے روز؟ بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ چلیں عید کے 2-3 دن ہیں مشکل، آپ ان کو گزار لیں، کیونکہ انسانیت کی خدمت کرنا بھی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جیسے ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو بہت سے ایسے مریض دیکھیں جو کہ بڑی درد میں آتے ہیں اور بعد میں وہ بہت زیادہ دعائیں دے کے جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ چلیے عید کے بعد 1-2 دن ہم آف لے کے، جو پہلے عید والے دن نہیں گزارتے تو چلے بعد میں 1 دن ہم زیادہ چلے جاتے ہیں، یا بھابھی کو کوئی شاپنگ کرا سکتے ہیں. مطلب کہ رشوت وہاں پر بھی چلے؟ نہیں، رشوت کی ایسا بات نہیں ہے. بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ دنیا داری اور سارا کچھ معاملات جو ہیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کا وہ شعبہ ہے کہ میرے سے آنے کے بعد بھی جو ڈاکٹر یہاں پہ کام کرتے ہیں، جو بھی ڈاکٹر جہاں پہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی دے رہے ہیں،
وہ یہ عبادت کر رہے ہیں. یہ فرض بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اگر آپ اس کو عبادت لے کے سمجھیں گے, اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اچھا علاج کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی ہے. باقی رزق تو اللہ کی ذات نے سب کو دینا, وہ کچھ نہ کہیں نہ کہیں سے مل جاتا ہے الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب عید کے جو آپ کے پہلے 2 روز گزرے ہیں وہ کتنے سخت تھے اور کتنے مریض آپ نے دیکھے اور کیسی گہما گہمی رہی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان کا ایک شیڈیول چل رہا ہوتا ہے, تو لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, فاسٹنگ کے بعد ایک دم پہلے دوسرے دن آپ کو پتہ ہے یہ جو ہماری عوام ہے یہ کھانے کی طرف لپک پڑتے ہیں. مطلب کہ تباہی کھابے کے تو ویسے لاہوری شوقین ہیں, تو زیادہ تر پیشنٹ کس طرح کے 2 دن فیس کیے؟ تو زیادہ تر جو پیشنٹ ہیں وہ عید کے بعد جو ہے وہ ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں, اور یا پھر ایپی گیسٹرک ڈسکمفرٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ معدے میں بد ہضمی ہو گئی ہے یا گیس ہو گئی ہے, معدے میں درد ہے, جلن ہے. اور گیسٹرونٹرائٹس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ فاسٹنگ ایک چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کا معدہ جو ہے وہ اس طرح عادی ہو جاتا ہے کہ آپ روز 15-18 گھنٹے جو ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے. جب ایک دم اس کے اندر آپ فوڈ ڈمپ کرتے ہیں, فار ایگزامپل عید والے دن آپ کو پتہ ہے کہ دعوت کا اہتمام ہوتا ہے, بریانی, قورمہ, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اکثر گھروں میں پہنچ کی ہوتی ہے, اور پھر لوگ عید والے دن تھوڑی سی لاپرواہی بھی کر جاتے ہیں, بد احتیاطی کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ کھا لیتے ہیں. تو بہت سارے ہمارے پاس ایسے پیشنٹ رپورٹ ہوئے ہیں جو کہ ایکیوٹ گیسٹرونٹرائٹس جس کو ہم لوز موشن, ڈائریا کے بولتے ہیں, یا پھر ایپی گیسٹرک ڈسکمفرٹ کے ساتھ ہمارے پاس رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے میڈیکل سینٹر پہ. اور الحمدللہ آئی ہیو ٹرائڈ مائی بیسٹ, اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی کہ اس نے کوشش یہی ہے, اور کافی مریض الحمدللہ یہاں پہ سیٹسفائی ہوئے ہیں الحمدللہ. تو یہ پیشنٹ ہے جو زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ اپر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن, گلا خراب, لوگ برگر شاورمے, ٹھنڈی بوتل پی لی, چٹنی وغیرہ کھا کے اکثر آئے ہیں جن کے گلے خراب تھے. تو یہ رپورٹ ہو. عید کے دن ضرورت جو ایک ریگولر ہوتے ہیں, کیونکہ واقعی تمام میڈیکل سینٹر تقریباً فنکشنل ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے میڈیکل سینٹر ہے جس طرح ہمارا یہ زینب میڈیکل سینٹر ہے, یہ ہماری 24/7 جو ہے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ رضوان بھائی کی بڑی کاوش ہے اور ان کی محنت ہے, اور انہوں نے عید کے 1 یا 2 دن میں بھی ان کے ساتھ رہا ہوں, انہوں نے بھی بھرپور ساتھ دیا ہمارا. کوشش انہوں نے بھی کی ہے ہم اچھا ایک ٹائم گزاریں عید کا. تو جہاں پہ ڈیوٹی کی ہے وہاں پہ ہم نے اچھا ٹائم بھی گزارا ہے, ہنسی خوشی مذاق یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب عید کے جو پہلے 2 دن کے خوابے ہیں وہ مس کیے ہیں آپ نے؟ بالکل مس کیے ہیں, بلکہ کون مس نہیں کرتا. گھر کے اندر دعوتیں ہیں, پہلے دن ہمارے بھی امی ابو گئے تھے ایک جگہ پہ میرے ماموں کی طرف, تو میں نے اس کو مس کیا, بلکہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے یہ ڈیوٹی, یہ خدمت, یہ جو لوگوں کی خدمت ہے یہ بڑی ضروری ہے, اور جب یہ خوشی ملتی ہے تو چلے بندہ ان سے ایکسکیوز کر لیتا ہے. بہرحال یہ ہے یہ جو انسانیت کی خدمت ہے, لوگوں کی تکلیف کو دور کرنا ہے, لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سب چیز سے بڑھ کے بہت اچھا میڈیکل سینٹر ہے جہاں پہ لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے. اور کسی بھی میڈیکل سینٹر کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ پہلے یہاں سے لوگوں کو شفا ملے. جب آپ ان لوگوں کو شفا ملتی ہے, لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, تو ایک بڑا اچھا یہاں پہ ورکنگ انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ جو سٹاف ہیں, ساری سٹاف جو ہے بڑی ٹرینڈ ہیں, بڑے کوآپریٹیو ہیں, پیشنٹ کے ساتھ بڑا اچھا ان کی ڈیلنگ ہے. یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, رضوان صاحب جو سی او ہیں وہ خود بڑے کوآپریٹیو ہیں, یہاں پہ راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹی دیتے ہیں, یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, سپروائز کرتے ہیں. تو یہ ایک فار ایگزامپل مرغزار کالونی کے لیے بڑی ایک اچھی ہیلتھ فیسلٹی ہے جو 24/7 اویلیبل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سینٹر سے لوگوں کو شفا عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ایک کوشش کی ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, ان کی تکلیف درد کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ ڈاکٹر بلند اقبال صاحب سے ہم نے بات کی, اور ان کا یہی بتانا تھا کہ عید کے 3 دن جو نارمل ڈیز کے علاوہ ہٹ کے ہوتی ہے, لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب میں آتے ہیں جاتے ہیں, دعوتیں اٹینڈ ہوتی ہیں, کھانوں کا اہتمام ہوتا ہے. اور دوسرا روز جو کہ شادی شدہ افراد کے لیے کافی سخت ہوتا ہے, کیونکہ سسرال ڈے بڑے عزت و عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. تو اگر آپ اس کی گستاخی کریں تو میرے خیال سے بہت مشکل سے بچا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب کی ہمت ہے کہ انہوں نے بھابھی سے اجازت لی, اور بھابھی نے بھی کمپرومائز کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو اجازت دی کہ وہ بیٹھ کے ڈیوٹی کریں اور لوگوں کی مدد کریں. تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ انسانیت کی مدد کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.